میرے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اس کے لیے تو پرندے بھی ہوا میں استغفار کرتے رہتے ہیں، مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی رہتی ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میرے کریم نبی نے تم میں سے اچھا شخص وہی ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم کہو میری بیوی خوبصورت ہے تو وہ دن بدن نکھرتی چلی جائے گی، وہ ہر روز نکھرتی چلی جائے گی۔ اگر تم کہو میری بیوی خدمت گزار ہے تو وہ مزید خدمت کرنے لگے گی، اور اگر تم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اس کا نقص نکالو گے، اس میں عیب تراشی کرو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ اگر تم ہر وقت اس کا نقص نکالتے رہو گے، اس کی غلطیاں نکالتے رہو گے، اس میں کمیاں نکالتے رہو گے تو بیوی کو کھوکھلا کر دو گے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہوئی، ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہوئی۔ اگر تم ایسا ہی کرو گے، اگر تم ہر وقت اس کے اندر سے نقص ہی نکالتے رہو گے تو اسے سیدھا کرنے کے بجائے اسے توڑ بیٹھو گے۔ تو اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور رحم کا رشتہ بنائیں، اپنی بیوی کے ساتھ دوستی کا رشتہ رکھو، رحم والا رشتہ رکھو۔ پائلٹ کی بیوی کہتی ہے زیادہ مت اڑاؤ مجھے، ٹیچر کی بیوی کہتی ہے یہ گھر ہے مت سکھاؤ مجھے، یہ کوئی سکول مکول نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بیوی کہتی ہے اگر زیادہ بات کی تو طبیعت درست کر ڈالوں گی۔ اور بھائی تم ڈاکٹر ہو باہر والوں کے لیے، انجینئر ہو باہر والوں کے لیے، ٹیچر ہو باہر والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے تو وہی ابا جو دوسروں کا ہوتا ہے۔ اس لیے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے۔ بیوی کو وہ مقام دو جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں، عزت، پیار، عورت کی دیکھ بھال کرنا، بیوی کی حفاظت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اور جو لوگ ان حقوق کو پس پشت ڈال کے کہتے ہیں کہ بیوی ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، ان حقوقوں کو اپنی پس پشت ڈال کے بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی آج تو کسی کی بیٹی کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، کل تیری بہن یا تیری بیٹی کو بھی کوئی اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے گا، تیری بہن تیری بیٹی بھی کل کسی کی پاؤں کی جوتی جا بنے گی۔ ہائے، ایک شخص بھری مجلس میں 4 بندوں میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو اپنے لیے مناسب سائز کی کوئی جوتی نظر آئے تو مرد بدل لے، عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ سننے والوں میں سے ایک عقل مند شخص بیٹھا تھا، لوگوں نے اس عقل مند شخص کی طرف اشارہ کیا، پوچھا میاں اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے جو کہا ہے کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، کیا واقعی عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس عقل مند شخص نے کہا میاں اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بالکل درست کہا ہے۔ کہا عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے مگر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے مگر ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، اور یہی عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے مگر ہر اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ خدا را جوانوں، اپنی بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنی بہنوں کے اچھے مستقبل کے لیے خود کو بدلو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے اندر انقلاب لاؤ، اپنی بیوی کے حقوق ادا کیجئے تاکہ کل کوئی آپ کی بیٹی کے حقوق ادا کرے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے غلام آزاد کیا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے مسکین کو کھانا کھلایا، صدقہ کے طور پر دے دیا، صدقہ کے طور پر دے دیا۔ سنو، 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا، ان میں سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہوگا۔ عورت کے لیے اچھا شوہر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور شوہر کے لیے اچھی بیوی بھی، نیک بیوی بھی، خدمت گزار بیوی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے میاں کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو میاں کے ساتھ محبت کا درس دیا، پیار کا درس دیا،
امن سے رہنے کا درس دیا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا درس دیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وقت آخر آیا، جب آپ بیمار ہوئیں تو آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی چادر رحمت طلب کی۔ پوچھا گیا کیوں؟ جب میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا نا کہ میری چادر کیوں طلب کر رہی ہو، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا حضور بخار جان لیوا ہے، میری زندگی کے آخری لمحے ہیں، میں چاہوں گی کہ اسی چادر میں ہی مجھے کفن دیا جائے، میرے سرتاج کی چادر سے ہی مجھے کفن دیا جائے، اسی چادر رحمت سے ہی مجھے کفن دیا جائے۔ اللہ اکبر! کسی شوہر کے بارے میں کسی بیوی کی اس سے بڑی گواہی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہی ہو کہ اگر میرے شوہر کی چادر مجھے میرے کفن کے لیے مل جائے تو میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا حسن ہے جو نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ جوانوں، ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اس کا سرتاج ہی کل کائنات ہوتا ہے۔ تو اپنی ماں اور اپنی بیوی کو، دونوں کو بے پناہ عزت دو، ایک ماں اور ایک بیوی، دونوں کو بے پناہ عزت دو، سب سے زیادہ عزت دو، اس لیے کہ ایک تمہیں دنیا پر لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان ہے وہ، اچھا انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، تلخ لہجہ نہیں اپناتا، بد مزاجی نہیں اپناتا۔ ایک لڑکی میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں، مجھے بتایا جائے شوہر کا حق کیا ہوتا ہے، شوہر کا کیا حق بنتا ہے میرے اوپر، حضور مجھے خامند کا حق بتایا جائے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا شوہر، تیرا خامند سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور چور ہو، اس کے زخموں میں پیپ پڑ چکی ہو، اور تو اپنی زبان سے شوہر کے زخموں میں پڑی پیپ کو چاٹ چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، اپنی زبان سے شوہر کے زخموں کو چاٹ چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جوانوں سنو میرے کریم نبی کی مبارک زندگی۔ میرے کریم نبی جب وقت ملتا تھا، جب ٹائم ملتا تھا، جب تھوڑا لمحہ فری کا مل جاتا تھا، آزادی کا مل جاتا تھا، تو میرے کریم نبی جھاڑو اٹھاتے، گھر میں جھاڑو خود دیا کرتے تھے، جب وقت ملتا آٹا خود گوندتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ رہے ہیں کہ میں آٹا گوندتا ہوں، آپ روٹی پکائیں۔ مجھے بتاؤ آج کے اس معاشرے میں کوئی ہے جو اپنی بیوی کو آٹا گوندھ کے دے؟ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب اہل عرب میں سے کوئی کہتا تھا نا کہ مجھے میری بیوی سے محبت ہے، پیار ہے، تو اس بات کو عیب سمجھا جاتا تھا، ایسے شخص کو گھٹیا تر سمجھا جاتا تھا جو کہتا تھا کہ مجھے میری بیوی سے پیار ہے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ میرے کریم نبی فرماتے تھے عائشہ میں آٹا گوندھ کے دیتا ہوں اور تم روٹی پکاؤ۔ کروڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں غلام موجود ہیں، میرے کریم نبی کسی کو نہیں کہتے میرا جوتا پالش کرو، جوتا صاف کرو، میرے کریم نبی خود اپنا جوتا پالش کرتے، خود جوتا صاف کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے بیویوں کو عزت دی، بیویوں کو مقام دیا، بیویوں کو پیار دیا۔ آج کے اس معاشرے میں تو بیوی کو عزت دینا رن مریدی کے زمرے میں آتا ہے۔ سنو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان ہے وہ، اچھا انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی جی، عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، بولنے کا شعور نہیں تھا، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے رہنا گوارا نہیں کرتی تھی؟ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کسی نے یہ نہیں کہا نا، اس لیے کہ ہماری نظر دوسروں کے عیبوں پر تو جاتی ہے، ہماری نظر دوسروں کے گریبان پر تو جاتی ہے، ہماری نظر نہیں جاتی تو اپنے ہی گریبان پر نہیں جاتی، ہماری نظر نہیں جاتی تو اپنے عیبوں پر نہیں جاتی، اپنی خامیوں پر نہیں جاتی، دوسروں کی کمیوں پر ہماری نظر جاتی، دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔
ہماری نظر نہیں جاتی، اپنی کمیوں پر نہیں جاتی۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن قبلہ گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ کتنی مبارک بیٹیاں ہیں وہ، کتنی خوش بخت اور خوش قسمت بیٹیاں ہیں وہ جو فحاشی کے اس دور میں رہ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتی، جو فحاشی کے اس دور میں رہ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتی ہیں، جو اس کفرستان میں رہتے ہوئے بھی، فحاشی کے اس دور میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ کتنی خوش قسمت بیٹیاں ہیں وہ جو بازاروں میں حسن و جمال کی نمائش کرنے سے نفرت کرتی ہیں، اگر ضرورت کی وجہ سے بازار میں جانا بھی پڑے تو اس سوچ کی بنیاد پر جاتی ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی غیر محرم دیکھ نہ سکے۔ جب بازار میں جاتی ہیں تو خود کو کپڑے میں لپیٹ کے جاتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، حیا کے دامن میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ کہیں مالک کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں رب کے حکم کی توہین نہ ہو جائے۔ یہی اسلام کی وہ عظیم بیٹیاں ہیں، یہی اسلام کی وہ مقدس بیٹیاں ہیں جن پر اسلام فخر کرتا ہے، جن بیٹیوں کے عمل سے کفر کے بڑے بڑے ستون لرز اٹھے۔ میری بہن، جب آپ کا بھائی یا آپ کا خامن آپ کو پردہ کرنے سے روکے، آپ کو حجاب کرنے سے روکے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی زندگی کو یاد کرنا ہے، آسیہ کے اس جملے کو ایک بار پھر سے یاد کر لینا ہے، ایک بار پھر سے دہرا دینا ہے، جو کہتی تھی آسیہ اپنے شوہر کو کہتی تھی، فرعون کو کہتی تھی کہ اے جان من، اے جان جگر، میں نے جان تو تجھے دے دی ہے مگر ایمان تجھے نہیں دی، جان تجھے دے دی ایمان تجھے نہیں دیا۔ کہا جان جاتی ہے 100 بار چلی جائے مگر سن اپنے کریم رب کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ میری بہن، پردے والی عورت والدین کے لیے باعث فخر ہے، بھائیوں کے لیے باعث عزت ہے، شوہر کے لیے قیمتی سرمایہ اور اولاد کے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ پردے والی عورت، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خدا را اپنے اوپر گندی مکھی کو نہ بیٹھنے دینا، گندی مکھی نہ بیٹھنے دینا۔ خدا نہ کرے اگر تیرے اوپر کوئی گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا تو کسی کھاتے میں نہیں رہے گی، پھر معاشرے میں تجھے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میری بہن، تو جانتی نہیں ہے کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ چڑھتا ہے، جب بھی چڑھتا ہے قیمتی چیز پر چڑھتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ کے لیے پردے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میری بہن، اگر تو بھی قیمتی بننا چاہتی ہے، اگر تو بھی قیمتی سرمایہ بننا چاہتی ہے تو خدا را پردے کے اندر چھپ جا، غلاف کے اندر چھپ جا، حیا کے دامن میں چھپ جا۔ جب تو پردے کے اندر چھپ جائے گی پھر تیری قیمت بڑھ جائے گی، پھر دنیا والوں کی نظروں میں بھی تیری عزت بڑھا دی جائے گی، اللہ کی نظروں میں بھی تیری عزت بڑھ جائے گی، تیرا مقام بڑھ جائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، میرے کریم نبی نے تجھے قیمتی کہا ہے، تو قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر تو پردے میں رہے تو، اگر تو حیا کے دامن میں چھپ کر رہے تو قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر تو گھر کی 4 دیواری میں رہے تو قیمتی سرمایہ ہے۔ سن، جب تو ان تینوں چیزوں سے باہر نکل گئی، پردے سے باہر نکل گئی، حویلی سے باہر نکل گئی، چادر سے باہر نکل گئی، پھر معاشرے میں تیری کوئی قیمت نہیں رہے گی، کوئی قیمت نہیں رہے گی، پھر معاشرے میں تجھے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میری بہن، یہ برقع تیری آبرو کا پہرا ہے، تیرے گھر کی 4 دیواری تیرے حیا کا تیور ہے۔ تو پردے میں رہے گی
تو معاشرے کو عزت ملے گی، صرف معاشرے کو ہی نہیں، معاشرے کے بیٹیوں کو بھی عزت ملے گی، مقام ملے گا۔ اب جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی وہ کہتی ہیں جی پردے کا کیا، ہمارا ذہن تو پاک ہے، ہمارا ذہن تو صاف۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں میری بہن، تمہارا ذہن جتنا بھی صاف ہو جائے، تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ میری بہن، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر تم ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ جب میں ام الخیر جیسی تھیں تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیا کرتے تھے، جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھیں تو بیٹے امام حسن امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب میں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں اور دوسری طرف ماں کی نظر گندی فلموں میں جمی ہوئی ہو، گندی فلموں میں ٹکی ہوئی ہو، گندی تصویروں کی طرف جمی ہوئی ہو، ٹی وی کی طرف جمی ہوئی ہو، پھر بیٹے فلمی اداکار تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ پھر بیٹے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے بایزید نہیں بن سکتے۔ جب ماں خود بے حیا ہوگی تو بیٹے بے حیا ہی پیدا ہوں گے۔ حیا کا مادہ ان کی آنکھوں میں ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ جب ماں خود کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی تو کیا خیال ہے 12 سالہ اس کی بیٹی نہیں کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ بیٹی نے تو ماں کے نقش قدم پر چلنا ہے نا۔ اور جب ماں خود کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، صاف ظاہر ہے 12 سالہ بیٹی بھی ساتھ میں کہے گی میرا جسم میری مرضی۔ ایک خاتون کا بیٹا کسی جنگ کے اندر شہید ہو گیا تو یہ خاتون میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنے بیٹے کی شہادت پر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس عورت نے خود کو پردے میں چھپایا ہوا تھا، حیا کے دامن میں چھپی ہوئی، سر سے لے کر پاؤں تک۔ صحابہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ ان لمحات میں تو بعض اوقات عورتوں سے شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس عورت نے تو پردے کا اتنا خوب اہتمام کیا ہوا ہے کہ جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے اسے، پھر بھی اس نے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا ہے۔ صحابہ نے اس عورت سے پوچھ لیا ہے خاتون تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، ان لمحات میں تو بعض اوقات شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں اور تو نے پھر بھی پردے کا خوب اہتمام کر رکھا ہے۔ یہ سن کر اس پاک باز عورت نے کہا بھائیو میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا حیا تو باقی ہے۔ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا، الحمدللہ میرا حیا زندہ ہے، میری غیرت زندہ ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ ایک صحابی رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے، صحابی کی آنکھ کھلی، صحابی نے پانی مانگا۔ بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی، بیوی اٹھی باہر گئی، جاڑا تھا، برف باری ہو رہی تھی، سردی تھی، بہت زیادہ سردی تھی۔ بیوی جب پانی لے کر آئی تو آگے شوہر سو گیا تھا، ایسے ہی پانی اٹھا کے کھڑی رہی، پانی اٹھا کے کھڑی رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر اٹھے پانی مانگے پانی موجود نہ ہو، پانی اٹھا کے کھڑی رہی۔ صبح فجر کے وقت، نماز کے وقت، تہجد کے وقت جب شوہر کی آنکھ کھلی دیکھا ہاتھوں میں پانی رکھ کے کھڑی۔ شوہر نے کہا کب کی کھڑی ہو؟ کہا جب سے آپ نے پانی مانگا تھا آپ کو نیند آ گئی تھی، میں پانی لے کے کھڑی ہی رہی۔ اچھا پھر سو جاتی؟ کہا نہیں سوئی اس لیے کہ کہیں خدمت گزاری میں کمی نہ ہو جائے۔ شوہر اتنا خوش ہوا، بھلا ہوئی آج تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، آج میں تم پہ اتنا خوش ہوں کہ آج تم مانگنا چاہتی ہے مجھ سے مانگ، میں دینے کو تیار ہوں۔ کوئی تیری خواہش ہو، کچھ بھی مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، میں ابھی اور اسی وقت تجھے دینے کو تیار ہوں۔ اس نیک خاتون نے کہا، صحابیہ نے کہا تو نے مجھے سب کچھ دیا، پیار دیا، محبت دی، عزت دی، عورت کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، پر اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں آپ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دیں، مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیں۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی طلاق کا سن کر۔ شوہر نے کہا اتنی اچھی بیوی، خدمت گزار بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی۔ کہا طلاق کیوں لینا چاہتی؟ کہا بس میری مرضی، آپ نے کہا جو مانگنا ہے مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، میرا مطالبہ ہے تو مجھے طلاق دے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ صحابی نے کہا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں
کہ میں آپ کو طلاق دوں گا، آپ کا مطالبہ پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں، حضور سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کو سناتے ہیں، جو حضور علیہ السلام فیصلہ کریں گے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے تھے۔ راستے میں صحابی شوہر کا پاؤں پھسلا، وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑا۔ جب زمین پہ گرا تو نیک بیوی، خدمت گزار بیوی نے فوراً بسم اللہ پڑھتے ہوئے شوہر کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا جی میرے پاؤں کو چوٹ لگی، میرا پاؤں سیدھا نہیں ہو رہا، ٹیڑھا ہو گیا ہے، درد ہو رہا ہے، شدید درد ہو رہا ہے، شدید تکلیف ہو رہی۔ کہا پھر آؤ ہم واپس چلتے ہیں، اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تجھے طلاق چاہیے تھی، جب حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مجھے چوٹ لگی، اب تو کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپسی گھر کی طرف جائیں۔ صحابیہ نے کہا وہ میرے سرتاج، اصل میں وجہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ جس کو ساری زندگی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، اور جو بھی ایمان والا ہوتا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا وہ ضرور رہتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا،